اور افسوس وہی لوگ جن کے لیے شہاب الدین شہید ہو گئے، انہوں نے شہاب الدین کو یاد کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ان لوگوں نے شہاب الدین کی باڈیاں نہیں آنے دی جن کی وجہ سے شہاب الدین نے سب سے دشمنی لے لی تھی۔ سیمان کے نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے فخر کا نام تھا شہاب الدین، جو آج نہیں رہا۔ تو اس اعتبار سے میں نے کل ہنا شہاب کو فون کیا۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ سلیکٹ 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں محمد صادق۔ آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو دنیا کے مختلف حصوں میں کافی مشہور اور معروف ہے۔ یہ سیدھے ماجد دیوبندی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیوان پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے سیوان کے بارے میں کیا کچھ کہیں؟ بہت ہی تاریخی شہر، مجاہدین آزادی کا شہر ہے۔ مولانا مظہر الحق جینتی سماروہ یہاں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام بہار کے لیے ایک سبق کی بات ہے کہ سیوان میں منایا جاتا ہے۔ جہاں تک سیوان کا تعلق ہے تو وہ بغیر قمر سیوانی صاحب کے مکمل نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے بہت سارے شاگرد پیدا کیے، اردو کی آبیاری کر رہے ہیں، شاعری کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو سیوان اس اعتبار سے بہت اہم شہر ہے۔ بہار کے جو اہم ترین شہر ہیں ان میں سیوان کو میں گنتا ہوں اور یہاں آنے پر خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اس کی شروعات پورو سانسد محمد شہاب الدین مرحوم نے رکھی تھی، اور مشاعرے کی جو شروعات ہے ان کے دور سے سٹارٹ ہوا تھا۔ آج ان کو آپ یہاں آئے ہیں، کتنا مس کر رہے ہیں؟ میں نے بہت مس کیا، اور آپ کو یاد ہوگا شہاب الدین صاحب جب زندہ تھے تو انہوں نے اپنے انٹر کالج میں ایک مشاعرہ کرایا تھا، اس میں آیا تھا، اور مجھے شہاب الدین مرحوم کے وہ جملے یاد ہیں۔ جب میں آیا مشاعرے میں تو وہ مجھے الگ سے لینے آئے اور کہا کہ ماجد بھائی آپ کی ہر کیسٹ، ہر CD میرے پاس موجود ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں شاعر ہیں لیکن جو قوم کی، ملت کی، اسلام کی، فکر کی، حدیث کی، قرآن کی، سیرت کی بات کرتا ہے وہ ماجد دیوبندی ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے جان کر۔ لیکن شہاب الدین کی جو تعلیمی خدمات ہیں وہ بہت ہیں۔ دیکھیے، غدار مافیا تو کسی کو بھی بتا دیں، آج ہمارے دور میں تو آپ حق بات کریں، آپ غدار ہیں، مافیا ہیں۔ میرا ایک شعر ہے، سر کی قیمت پہ ہر ایک بار کہا جاتا ہے، سچ وہی ہے جو سرے دار کہا جاتا ہے، جن کے دم سے ملیں آزاد ہوائیں ہم کو، ایسے لوگوں کو بھی غدار کہا جاتا ہے۔ کسی کے کہنے سے کوئی غدار نہیں ہوتا۔ شہاب الدین صاحب کے لیے میری عقیدت کا اندازہ اس سے لگائیں گے، صغیر صاحب بیٹھے ہیں، میری عقیدت کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ تمام شعراء آتے رہتے ہیں، شاعر کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، اسے تو آنا ہے، پیسہ کمانا ہے، چلا جانا ہے، لیکن میری زندگی کا مقصد تہذیب کو فروغ دینا ہے، اردو کو فروغ دینا ہے، روایات کو فروغ دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے کل ہنا شہاب کو فون کیا اور ان سے ذکر کی، تعزیت کی شہاب الدین صاحب کے بارے میں۔ ان سے ملنے کا بھی پلان تھا میرا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مل سکا۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری عقیدت شہاب صاحب کے لیے کیا تھی۔ وہ فخر تھے سیمان کے، اور مجھے تو یہ کہنے دیجئے، سیمان کے نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے فخر کا نام تھا شہاب الدین، جو آج نہیں رہا۔ میں دلی میں دلی اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین تھا۔ میں نے بہت کوشش کی جب ان کو شہید کیا گیا کورونا کے حوالے سے کم ان کی ڈیڈ باڈی سیوان آ جائے، لیکن سیاسی لوگوں نے آنے نہیں دی۔ ان لوگوں نے شہاب الدین کی باڈیاں نہیں آنے دی جن کی وجہ سے شہاب الدین نے سب سے دشمنی لے لی تھی۔ شہاب الدین ایک سیاسی آدمی نہیں تھا، وہ کردار کا آدمی تھا، وہ تعلیم کا آدمی تھا۔ کتنی مصیبتیں آئیں، شہاب الدین نے مصیبتیں سہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس رہنما کا ساتھ نہیں دیا جس کی پارٹی میں موجود تھے، اور افسوس وہی لوگ جن کے لیے شہاب الدین شہید ہو گئے، انہوں نے شہاب الدین کو یاد کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ کاش اپنے محسنوں کو یاد کیا جائے، مجاہدین کو یاد کیا جائے، جو تعلیم خدمات انجام دیتے ہیں ان کو یاد کیا جائے۔ رہا شہاب الدین، تو شہاب الدین مرے نہیں ہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ سیوان کا جب ذکر آئے گا، سیوان کی تاریخ لکھی جائے گی، تو شہاب الدین مرحوم کے علاوہ وہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ ایک بہت ہی مشہور اشعار آپ کے ہیں، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔
پچھلے 30 سالوں سے دنیا کے ہر مشاعرے میں یہ غزل ضرور سنی جاتی ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے. 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. یہ میرا عقیدہ بھی ہے، میرا مسلک بھی ہے، میرا مذہب بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، میری سوچ بھی ہے، میرا کردار بھی ہے، میری خودداری بھی ہے کہ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. چونکہ یہاں جگہ نہیں ہے لیکن باوجود اس کے سامعین چاہیں گے کہ ترنم سے بھی اگر آپ کچھ سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی، آپ کی یہ بات پوری نہیں کی جائے گی. آپ کے کہنے سے میں نے پوری غزل تحت میں سنا دی. انشاءاللہ پھر آپ ہم زندہ رہیں کبھی اور ملیں تو ترنم سے بھی ہوگا. اپنا خیال رکھیے، چینل کے ذریعے حق بات عوام تک پہنچائیے. اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان ہمارے ملک کا یہ ہوا کہ آج میڈیا بک گیا، کوی اور شاعر کمیونل ہو گیا، جبکہ فنکار، دانشور، ساہتیہ کار کمیونل نہیں ہوتا. یہ لوگ کمیونل ہو گئے، اس وجہ سے آج ملک تباہ ہے. دعا کریں پھر محبت کی حکمرانی ہو، پیار کرنے والے آئیں، محبت کرنے والے آئیں، ہندوستان سے محبت کرنے والے آئیں. سیاست کا کیا ہے، یہ تو لوگوں کا خون بہا کر حکومت کرتی ہے، لیکن ہماری یہ دعا ہے، یہ خواہش ہے کہ کاش یہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور پھر ہندوستان ایسا ہو جائے جیسے کہ سونے کی چڑیا تھا، جس میں ہندو مسلمان ساتھ ملتے بات کرتے اور خوشی سے رہتے. انجینئر صغیر عالم صاحب سے کافی پرانے تعلقات ہیں، اس کے حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ صغیر بھائی ماشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے بہت کچھ کر رہے ہیں اور مزید ان سے امید ہے کہ اور کریں گے. خاص کر ہماری جو نئی نسل ہے اس کو 5ویں کلاس تک بنیاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور تعلیم صرف دنیا کی تعلیم نہیں بلکہ انگریزی تعلیم بھی، حالات حاضرہ بھی. اگر 5ویں تک ہم نے بچوں کو اردو پڑھا کے بنیاد مضبوط کر لی تو وہ پھر آگے کو ناکام نہیں ہو سکتے. یوں بھی بہار کو تو سلام کرتا ہوں، سب سے زیادہ IAS IPS بہار سے ہی آتے ہیں. پوری دنیا میں بہار کا آدمی ملتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کا علم ہے اور اس کی محنت کرنے کا طریقہ ہے. صغیر صاحب سے بھی میں نے گزارش کی کہ اپنے اسکولز کے حوالے سے سیمینار کیجئے، ایجوکیشن پر سیمینار کیجئے، مشاعرہ کیجئے گا. میں بھی اس میں آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی جو یہ کوششیں تعلیم کے لیے اس میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہندوستان کو سلامت رکھے. حق بات بولنے اور حق بات لکھنے، حق بات کا انٹرویو کرنے والوں کو سلامت رکھے. ہندوستان زندہ باد، اردو زندہ باد. تو آپ سن رہے تھے، بہت ہی بے باکی سے اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے ماجد دیوبندی، جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی شاعری جو ہے وہ کافی مقبول ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. اور جو اشعار انہوں نے سنائے ہیں وہ ہر جگہ کی فرمائش ہوتی ہے. حالانکہ ہم چاہتے تھے کہ ترنم سے سنا دیں، لیکن چونکہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے اور وقت کی قلت تھی جس کی وجہ سے کوشش کی ہم نے، لیکن باوجود اس کے ترنم کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں تھی، اس لیے آپ تمام سامعین تک وہ چیز نہیں پہنچا پائے. انشاءاللہ جیسے ہی پھر موقع ملے گا دوبارہ ماجد دیوبندی صاحب سے ترنم میں بھی آپ کو انٹرویو کر کے سنانے کی کوشش کروں گے. تب تک ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سلیکٹ 24 نیوز. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں. ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اور ہمارے ویب سائٹ www.select24news.in پر وزٹ ضرور کریں. دھنیہ واد. سر درد، مرگی نشہ، بھولنے کی بیماری، اتیادک غصہ آنا، گھبراہٹ ایوم نس کی سمسیاؤں سے اگر آپ بھی ہیں پریشان تو ملیے شہر کے مشہور سائیکارٹسٹ ڈاکٹر پنکج کمار گپتا سے. ہمارا پتہ ہے ڈاکٹر راما جی چودھری سے 100 قدم پورب، ڈاکٹرز کالونی بہڑیا روڈ سیوان. سمپرک نمبر 85 399 43 151. اب آپ کے شہر سیوان کے لکشمی پور میں بھرپور سویدھاؤں کے ساتھ ہوٹل سلیکٹ اینڈ میرج ہال. آپ کو بتا دیں 20 اکتوبر سے بھاری ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بکنگ شروع ہے. اس میں آپ کو ملے گا فلی ایئر کنڈیشن، ساتھ ہی بکنگ کے ساتھ ٹینٹ کا سارا سامان جیسے برتن اور چولہا بالکل فری. جلد ہی کسی کاریکرم کو اچھے واتاورن میں کرنے کے لیے بک کریں ہوٹل سلیکٹ اینڈ میرج ہال. ہمارا پتہ ہے لکشمی پور، سسون ڈھالا، سیوان. ہمارا سمپرک نمبر ہے 8797327330. ایک بار ضرور پہنچے اور اس بھاری ڈسکاؤنٹ کا لابھ ضرور اٹھائیں.